باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہماری گفتگو بدن برزخی کے عنوان سے چل رہی تھی اور تجسم ملکات کے موضوع کے اوپر ہم منتقل ہو گئے تھے۔ بدن برزخی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے مطالعہ کیا اور اس کے بعد ہم منتقل ہوئے تجسم ملاقات۔ کل ہم نے اس بحث کو پڑھا کہ بالآخر انسان جب عمل انجام دیتا ہے تو اس کے نفس کے اوپر جو ایک صورت یا حالت بنتی ہے وہ عرض ہے، اور عرض کبھی بھی جوہر میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم سابقہ درس میں قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے آخر میں پھر ہم نے اس اعتراض کا جواب ملاحظہ کیا کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جب ایک عمل کو ہم انجام دیتے ہیں تو عمل انجام پانے کے بعد تو ختم ہو گیا، وہ حالت بدن کی باقی نہیں رہی۔ تو جو حالت بدن کی باقی نہیں رہی تو پھر وہ وجود میں تو نہیں باقی رہ سکتی، لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ عمل ہمارے نفس کے اندر کوئی وجودی شے اس طور پہ بن گیا، اس کا کوئی قائل نہیں۔ اور نہ ہی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر ایک عرض حاصل ہوا اور وہ عرض جوہر بن گیا، یہ بھی نہیں ہم اس بات کے قائل۔ ہم اس بات کے قائل تھے کہ انسان جب عمل انجام دیتا ہے تو نفس کو ایک اثر حاصل ہوتا ہے، وہ اثر اس کے نفس کے اندر زمینہ فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جوہر اس کے لیے جاری ہو، ایک صورت جوہری اس کے لیے افاضہ ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عنایت ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ افاضہ کرتا ہے وہ اس کے عین مطابق ہے، جس کی تاثیر نفس نے قبول کی ہے اس تاثیر کے مطابق وہ جوہر انسان کو ملتا ہے۔ چونکہ ہم نے کل کے درس میں یہ مطالعہ کیا کہ جو کائنات ہے یعنی جہان خلقت ہے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ مثلا یہ جوہر مادی ہے جو ہمارے ارد گرد پڑا ہوا ہے، اسی طرح جوہر مجرد ہے جیسے انسانی نفس ہے، روح ہے، ملائکہ ہیں، یہ جواہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، چونکہ اس کی ماہیت ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ہم نے مطالعہ کیا کہ کوئی جوہر اعراض کے بغیر نہیں ہے عملاً، چونکہ اگر کرسی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رنگ تو ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی مقدار تو ہوگی۔ ہم نے کل درس میں ملاحظہ کیا کہ اعراض میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جیسے پانی ہوگا تو اس کی کوئی مقدار ہوگی لیٹر میں، دودھ ہوگا تو اس کا کوئی رنگ اور مقدار ہوگی، لہٰذا جوہر کے ساتھ عرض ہمراہ ہوتا ہے، لیکن عرض متحقق نہیں ہو سکتا جب تک جوہر نہ ہو۔ لہذا اگلے جہان میں یعنی بدن برزخی میں ملاقات کی اساس پر انسان کو جو عطا ہوتا ہے وہ جوہر ہے، عرض نہیں۔ ہاں جب وہ جوہر عطا ہوگا تو اس کے ساتھ لوازم و عوارض تو ہوں گے، کوئی نہ کوئی اعراض تو ہوں گی، اس کی شکل و صورت ہے، رنگ روپ ہے اس میں، اور بالفرض آگ ہے تو وہ جلانے والی ہے، اگر کوئی حشرات ہے تو وہ کاٹنے والا ہے، اگر کوئی میوے جات یا پھل وغیرہ ہیں تو وہ لذت دینے والے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اعراض اپنے ساتھ وہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا اور مل رہا ہے؟ جوہر۔ مثلا ابھی ہمارے سامنے میز ہے، یہ جوہر ہے، جوہر مادی ہے، کرسی جوہر مادی ہے، بدن ہمارا وہ جوہر مادی ہے۔ اب اس بدن نے اپنی زندگی اس مادی جہان میں بسر کرنے کے لیے ان جواہر سے تعلق پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا؟ ان جواہر سے وہ تعلق پیدا کرتا ہے تو جیتا ہے۔ اگلے جہان میں وہ جواہر کہاں سے آئیں گے جس سے اس نے زندگی بسر کرنی ہے؟ وہ عطا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ عطا کس کے مطابق ہوگی؟ اس اثر عمل کے مطابق ہوگی جس اثر عمل نے اندر تاثیر پیدا کی ہے، استعداد ہمارے اندر اس کی بنائی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ہم سابقہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس پہلو کو دیکھیں گے کہ معصوم کی جو عصمت ہے وہ ملکہ ہے یا نہیں، چونکہ ملکہ کی بھی کل ہم نے تعریف پڑھی کہ کب ملکہ بنتا ہے، پہلے حال ہے اور حال تکرار کی اساس پہ کیا بن جاتا ہے؟ ملکہ۔ کوئی بھی عمل جب انسان انجام دیتا ہے تو نفس کے اندر ایک حیت اور ایک حالت آتی ہے، یہ حالت تیزی سے زائل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر عمل تکرار پاتا رہے تو وہ حالت باقی رہنا
شروع ہوتی ہے اور شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ حالت راسخ ہو جاتی ہے انسان میں. جب وہ راسخ ہو جائے اسی کو حالت کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ. لہذا ملکہ ایک وصف انسان کے وجود میں ایک صفت ہے، لیکن راسخ صفت جو آسانی سے زائل نہیں ہو سکتی. پھر اگر وہ تکرار عمل کی وجہ سے شدید تر ہو تو ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ ملکہ ذات نفس اور ذات نفس وہی ملکہ عین ملکہ بن جاتی ہے. اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ تام ہے جو کہ ہٹنے والا نہیں ہے، زائل ہونے والا ملکہ نہیں ہے. جیسے سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ اب لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں. اب اسی طور پہ ملکہ کو ہم دیکھیں، ملکہ یعنی نفس میں راسخ شے. ملکہ یہ رسوخ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تکرار عمل سے. ہر شے جس کا انسان ارادی طور پہ تکرار کرتا ہے وہ راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. طبیعت کائنات اسی طرح ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات اسی طرح بنائی ہے، تکرار سے وہ شے اس میں راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. اب عصمت ہمارے پاس ہے، ہمیں پتہ لگے ملکہ کی دو قسمیں ہوگی. ایک وہ قسم ہے ملکہ کی جو نفس سے زائل ہو سکتا ہے، اور ایک ملکہ کی وہ قسم ہے جو نفس سے زائل نہیں ہو سکتی. عصمت کا تعلق کس سے ہے؟ آیا وہ اس راسخ ہونے والی امور سے تعلق رکھتا ہے جو زائل نہیں ہوتے، یا جو زائل ہو سکتے ہیں؟ ادھر انہوں نے بیان کیا کہ عصمت معصوم نبی ہو یا امام، عصمت معصوم نبی کے نفس سے زائل ہونے والی شے نہیں ہے. یہ اس سطح تک راسخ ہوتی ہے گویا کہ نفس معصوم عین عصمت اور عصمت عین نفس معصوم ہے، یعنی وہ کسی بھی صورت میں اس سے زائل نہیں ہو سکتی. اس کو انہوں نے پھر قرآن کریم کی بعض آیات سے استدلال کیا ہے. پس ملکہ عصمت یعنی تمام کے تمام قباحتوں اور گناہوں سے اجتناب کرنا اور ان سے پاک اور منزہ ہونا، یہ عصمت کہلاتا ہے. تو قرآن کریم کی مثلاً آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ یہاں پہ دیکھا کہ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لو. یہ جو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے یہ وہ قوت راسخہ ہے نفس کے اندر جس سے وہ پکڑنا، اور کبھی ان سے یہ زائل نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح سے خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، یعنی پھر اسی کا سلسلہ ہے. آیت یہ غالباً سورہ مریم کی ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ یہ ساری آیات دلالت کرتی ہیں ان کی عصمت پہ، کیونکہ آغاز میں کتاب کا بیان ہے، اس کے بعد تذکرہ ہے کہ ان کے پاک اور پاکیزہ ہونے کا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین پہ بہت نیک اور مہربان. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ وہ جبار اور معصیت کار نہیں ہیں. جبار اور معصیت کار نہ ہونا کیا ہے؟ یہ عصمت ہے. اور پھر یہ کہ سلام علیہ یوم ولد، کہ ان کی سلامتی سے ہیں، سلامتی ان کے اوپر ہو جب وہ پیدا کیے گئے، اور جب ان کو موت آئے گی، اور جب وہ اٹھائے جائیں گے، زندہ اٹھائے جائیں گے. لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تینوں مراحل میں یہ اوصاف ان کے لیے باقی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے یہ ان کے نفس سے جدا ہونے والے امور نہیں ہیں. یا اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ جو تطہیر کی گواہی ہے یہ اسی سے تعلق رکھتی ہے. یا قرآن کریم نے داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ یہ بہترین عبد ہیں. عبد وہ سب سے بالا ترین مقام انسانیت کا وہ عبد ہونا ہے. صحیح، سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قریب ترین مقام کا عنوان عبد ہونا ہے. اس لیے عبد سے تعبیر کیے تمام انبیاء علیہ السلام کو. اس لیے ہم تشہد میں بھی یہی گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. پہلے عبد ہیں پھر رسالت ہے، پہلے عبد ہیں پھر امامت ہے، پہلے عبد ہیں پھر نبوت ہے. عبودیت کے مرتبے کے اوپر فائز ہونا لازم ہے.
خوب اسی طریقے سے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی پھر وہ جو آیات ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شجر یا درخت کا ثمرہ یا پھل کھایا یا درخت کو چکھا، وعصا آدم و ربہ فغوا، یا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ اغوا ہوئے. تو یہ آیات کیا ہیں؟ یا ولا تکن کا صاحب الحوتی، کہ مچھلی والے کی طرح اے رسول آپ نہ ہوں. یا قرآن کی آیت وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ وہ مچھلی والے کو یاد کرو کہ جب وہ حالت غضب میں چلے گئے. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قادر نہیں ہیں. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر ظلمات میں انہوں نے پکارا اللہ الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی ظالمین میں سے ہوں، تیری ذات پاک اور منزہ ہے. یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں تو کیا یہ اسے ٹکراؤ نہیں رکھتے؟ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کسی صورت نہیں رکھتے، چونکہ یہ ترک اولا کو بیان کر رہے ہیں. ہم عصمت کو بیان کر رہے ہیں، عصمت ترک اولا سے ٹکراؤ نہیں رکھتی. صحیح ہے؟ ایسا ترک اولا کا انجام پانا وہ بعید نہیں ہے. ضروری ہے کہ عصمت کے رسوخ اس کے ساتھ کوئی شے ٹکراؤ نہ رکھیں انبیاء علیہ السلام کی. لہٰذا آدم علیہ السلام کے بارے میں کب یہ کہا عصا آدم و ربہ فغوا؟ جب وہ دارالتکلیف میں نہیں تھے، زمین پر نہیں تھے. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، صحیح، اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، دعا کی. اب دعا کے بعد وہ اس جگہ پہ رکے نہیں، اور قبل اس کے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو حکم دیتا کہ چلے جاؤ، وہ پہلے خود ہی چلے گئے. اور یہ امر خداوند متعال کو پسند نہیں آیا. یہ ترک اولا سے تعبیر کیا جائے گا. لہذا یہاں پہ عصمت سے ٹکراؤ نہیں ہے کہ کوئی معصیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنم لے گئی ہو. لہذا عصمت معصوم ہستی کے وجود میں اس قدر راسخ ہے، اس قدر راسخ ہے کہ کبھی بھی ان کے وجود سے زائل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سطح تک پہنچ گئی ہے کہ ان کی ذات عینی عصمت اور عصمت عین ذات ہے. اس لیے ان سے کسی بھی صورت میں یہ متحقق معصیت نہیں ہو سکتی. ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی تعارف روایات نے کرایا ہے. دو ہمارے پاس دلائل اہل بیت علیہ السلام کی معتبر حدیث سے آتے ہیں کہ وہ بھی اسی عصمت کے رسوخ کو اپنے نفس کے اندر رکھتے ہیں، بلکہ درجات کے اعتبار سے بالا ترین سطح کی عصمت کے حامل ہیں. ایک ہم نے روایت دیکھی تھی جو معتبر روایت ہے، جو کل بھی ہم نے پڑھی، کہ امام صادق علیہ السلام سے صدیر یا صدیر نے پوچھا کہ فما انتم، پھر آپ کیا ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن خزان و علم اللہ، ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں. نحن تراجمت و امر اللہ، ہم اللہ کے امر کے تراجم میں سے ہیں یا ترجمان ہیں. نحن قوم معصومون، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو معصوم ہیں. قوم معصومون، کہ یہ آپ کے سامنے واضح دلیل ہے. دوسری ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و اوصیاء ان کے وجود کے اندر ان کی جبلت میں اس چیز کو رکھ دیا ہے، ایسا ان کے نفس کے ساتھ خلط کیا کہ وہ جدا نہیں ہو سکتے. یہ روایت بھی ہمارے پاس کتب میں آئی ہے. الکافی میں یہ روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، ان اللہ جبل النبیین علی نبوتہم، اللہ نے نبیوں کو ان کی نبوت میں خلط کیا ہے. جبلہ یعنی ان کی جبلت کے اندر اسے رکھ دیا ہے، یعنی یہ نبوت کا ہونا ان کے نفس زائل نہیں ہو سکتا، یہ جو مرتبے کے اوپر وہ جس مرتبے پہ فائز ہیں. ولا یرتدون ابدا، کبھی بھی وہ اپنی نبوت سے انبیاء رخ نہیں پھیر سکتے، مرتد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اسے چھوڑ نہیں سکتے. وجبل الاوصیاء علی وصایہم، اور اوصیاء کو ان کی وصیتوں کے اوپر مجبول یا ان کے اوپر خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. فلا یرتدون ابدا، تو جو ان کو اوصیاء کے پاس وصیت ہے اس وصیت سے کبھی بھی رخ نہیں پھیریں گے. وجبل بعض المؤمنین علی الایمان،
اور بعض مومنین کو بھی ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ فلا یرتدون ابدا، وہ کبھی بھی ایمان کو نہیں ترک کریں گے۔ ومنہم من عیر الایمان عاریتاً، ان میں سے بعض ہیں جنہوں نے عاریتاً ایمان لیا ہوا ہے۔ عاریتاً ہوتا ہے نا، مانگ کے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لی اور پھر واپس کر دی، کتاب ہے یا جی وہی عاریتاً، میں نے ایک چیز لے لی۔ آپ مثلا کہا کہ موٹر سائیکل 2 دن کے لیے دے دیں پھر واپس کر دیں۔ بعض نہیں، ایمان یعنی آپ کے پاس عارضی طور پہ موجود ہے، پھر جس کا ہے وہ لے جائے گا۔ تو ایمان بھی بعض کے دلوں میں عارضی طور پہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ دَعَا وَأَلَحَّ فِي الدُّعَاءِ، یہ جو مومن ہے وہ پھر پکارتا بھی ہے اور اپنی دعا میں اصرار بھی کرتا ہے کہ مات علی الایمان، کے ایمان کی پرس موت آئے۔ یعنی یہ عام مومنین کا طبقہ، ہم جیسے لوگوں کا طبقہ یہی بنتا ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا فلا یرتدون ابدا، یہ راسخ ملکہ کو بتا رہا ہے۔ پہلے والی روایت میں قوم معصومون یہ بتا رہا ہے، اور پھر اس روایت کا یہ حصہ بھی تھا اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا اور ہماری معصیت سے نہیں کی ہے اور ہم حجت بالغہ ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، حجت بالغہ ہونا، اطاعت کا حکم دینا، نہیں معصیت سے، اہل بیت علیہ السلام کی معصیت سے منع کرنا، ان کی نافرمانی سے منع کرنا، یہ ان کے راسخ عصمت کی اساس پر ہے۔ چونکہ اگر وہ راسخ عصمت نہ ان میں ہوتی اور ان کے نفس سے جدا ہو سکتی ہوتی اور کوئی شخص ان سے ایک بات لیتا اور وہ غلط بات بتا دیتے، تو کیا اللہ تعالیٰ غلط بات کی اطاعت کا حکم دے گا؟ آخر یہ بات کہ ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کوئی چھوٹا معیار نہیں ہے۔ صحیح، تب بھی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک لہجے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے یا صراط مستقیم کی راہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ دوسری روایت میں کہ فلا یرتدون ابدا، یہ کلمات مہم ہے کہ کبھی بھی مرتد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی حق سے روح نہیں پھیر سکتے، اپنے وظیفے سے رخ نہیں پھیر سکتے۔ تیسرا ہمارے پاس جو مجموعہ روایات آتا ہے، اور یہ روایات ہمارے پاس زیادہ بھی ہیں، وہ تعبیر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عنایت فرمائی ہیں انسانی نفس کو۔ اور یہاں سے ہمارے لیے ایک اور باب بھی حل ہو جائے گا کہ ہم میں اور ان معصوم ہستیوں میں کیا فرق ہے۔ یعنی دونوں انسان ہیں، کیونکہ انسان کا تو عنوان آتا ہے، تو دونوں ایک جیسے ہیں یا ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ یہاں ہمارے پاس جو معتبر احادیث ہیں، مومن کے پاس 4 ارواح ہیں اور معصوم کے پاس 5۔ مومن کے پاس 4 ارواح ہیں، یعنی وہی کہ جو صلاحیت ہے وہ روح عطا کر دی۔ ادھر روح سے مراد وہ جوہر ہے، وہ صورت ہے، وہ راسخ شے ہے جو نفس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ہم اس کا احساس بھی پاتے، اتنا راسخ ہے وہ۔ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی روایات معتبر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فی الانبیاء والاوصیاء 5 ارواح، انبیاء و اوصیاء میں 5 ارواح ہوتی ہیں۔ یہ روح جو نفس کے اندر رسوخ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ادھر روح سے مراد کیا ہے؟ نفس کے اندر راسخ ترین ایک شے جو اس سے جدا نہیں ہوگا۔ روح البدن، ایک روح بدن ہے، دوسرا روح القدس، اور تیسری روح القوہ، چوتھی روح الشہوہ، اور 5ویں روح الایمان۔ پھر امام نے فرمایا مومنین میں 4 ارواح ہیں، افقدہا روح القدس، روح قدس نہیں ہوتی، بقیہ 4 ان کے پاس ہوتی ہیں۔ پہلی ہے 5 میں سے، پہلی ہے روح البدن، یہ مومن کے پاس بھی ہے۔ دوسری ہے روح القدس، یہ فقط معصوم کے پاس ہوتی ہے، خاص ہے یہ روح القدس۔ تیسری ہے روح القوہ، یہ کفار کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی۔ چوتھی ہے روح الشہوہ، یہ بھی سب کے پاس ہے۔ اور 5ویں روح الایمان، یہ معصومین کے علاوہ فقط مومن کے پاس ہوتی ہے، کافر کے پاس نہیں ہوتی۔ بس 5 میں سے 4 مومن کے پاس ہیں اور 3 کافر کے پاس ہیں۔ کافر کے پاس کون سی 2 نہیں ہوتی؟ روح القدس اور روح الایمان، یہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔
لہٰذا یہ 5 ہمارے پاس آئیں کہ روح الایمان وہ انسان کے جسم کے ساتھ ملازم رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ کبیرہ انجام نہیں دیتا. جب بھی وہ گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے انسان تو یہ روح اس سے جدا ہو جاتی ہے. اور روح القدس من سکن فیہ فإنہ لا یعمل بکبیرۃ ابدا، کہ روح القدس جس کے پاس بھی موجود ہے وہ کبھی بھی گناہ کبیرہ انجام نہیں دیتا. روح القدس کی وجہ سے معصوم یہ ہستیاں رہتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق اس طریقے سے کیا. یہ ہمارے پاس معتبر حدیث ہے. یہاں پہ جو روح القدس کے بارے میں کہا ہے نا کہ من سکن فیہ، جو اس میں زندگی بسر کرتا ہے یا اس کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہے، فإنہ لا یعمل بکبیرۃ ابدا، وہ کبھی بھی کبیرہ انجام نہیں دے سکتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں. مراد اس میں مقصود یہ نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ گناہ صغیرہ کی طرف بھی وہ کسی صورت نہیں جا سکتے. روح القدس جو ہے ان کو بچانے والی ہے. کلینی نے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. اس میں امام کاظم علیہ السلام یا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ خلق النبیین علی النبوۃ، اللہ نے نبیوں کو نبوت کے اوپر خلق کیا. وہی جبالہ کا معنی. فلا یکونون الا انبیاء، وہ فقط اور فقط انبیاء ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ زمین پر وہ کچھ اور نہیں ہو سکتے تھے. وخلق المؤمنین علی الایمان، اور مومنین کو ایمان پر اللہ نے خلق کیا. فلا یکونون الا مؤمنین، یہ فقط مومنین ہی ہو سکتے تھے. وأعار قوما ایمانا، اور ایک قوم کو اللہ نے عاریتاً ایمان دیا. فإن شاء تممم لہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمم لہم، تو وہ ان کے لیے پھر مکمل ہو جائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے یعنی ان کے لیے مکمل اللہ کر دیتا ہے. تیسرا طبقہ جس میں اکثر افراد آ جاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے لیے ایمان پہ باقی رہیں گے، اور اگر چاہے انشاء صلبہم ایاہ، ان سے اللہ تعالیٰ اس ایمان کو سلب کر لیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس اور احادیث بھی موجود ہیں کہ وفیہم جرت فمستقر ومستودع، کہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں جو ان کے اندر ودیت کر دی گئی ہیں ان کی نفوس کے اندر. تو ان کی ودیت کرنے کی وجہ سے ان کو جھٹلایا بھی جائے تو تب بھی یہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. اور بعض پھر دیگر ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے ایمان عطا کیا، لیکن جب وہ تکذیب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کو لے لیتا ہے. یہ بھی ہمارے پاس روایات تھی معتبر. اگلی آپ روایت دیکھیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی معتبر احادیث میں سے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واجب حق امامہ، یا واجب حق امامہ وجد طعم حلاوت ایمانہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جس نے بھی اپنے امام کے حق جو واجب حق ہے اسے پہچان لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا. صحیح ہے. اور اس کے اختتام کے اوپر آپ دیکھیں کہ خداوند متعال بیان فرماتا ہے جس سے ہم استدلال کریں گے، وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ تاج الوقار، کہ اللہ انہیں تاج الوقار سے اللہ تعالیٰ نے، کیوں یہ ہے سارا کا سارا امام کے ساتھ ارتباط، لأن اللہ تبارک و تعالی نصب الامام علما لخلقہ، اللہ تبارک و تعالی نے امام کو وہ مینار قرار دیا ہے، مینار نصب کیا جسے دیکھ کے چلنا ہے. جیسے آپ ایک جھنڈا نہیں اٹھا دیتے، اب جھنڈے کو دیکھ کے چلنا ہے. تو اللہ نے امام کو بشریت کے اندر کیا بنایا ہے، اس طرح سے اپنا علم، اپنی علامت جس کو دیکھ کے سب نے چلنا ہے. اور پھر کیا، وجعل حجۃ علی اہل موادہ وعالمہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حجت قرار دیا. وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ تاج الوقار، اور اللہ نے امام کو تاج پوشی کی یا وقار کا تاج پہنایا ہے. وَغِشَاءَ مِن نور الجبار، اور ان کو ڈھانپ دیا ہے نور جبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ جو دو کلمات ہیں یہ ان کی عصمت پہ دلالت کرتے ہیں.
صحیح ہے، تاج وقار اور نور جبار سے ڈھانپ دینا. صحیح. یہ ہمارے پاس چند احادیث تھیں کہ جس سے ملائکہ کا علم ہوتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس جوہر قدسی ہے. اگلے موضوع کے اوپر آ جائیں. آیا یہ معصومین ہماری طرح یا دیگر لوگوں کی طرح عام انسان ہی ہیں یا کچھ مختلف ہیں؟ چونکہ جو بعض حکماء نے حکمت مطالعہ کے علاوہ بعض حکماء نے انسان کی تعریف کی ہے، وہ ضابطہ ان کی ہستیوں کے اوپر بھی اترتا ہے، ہمارے اوپر بھی اترتا ہے. تو یہاں سے پھر ایک شائبہ ہوتا ہے کہ پھر ہم ایک ہی سطح کے سارے افراد ہیں، انبیاء ہوں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہوں یا دیگر. حکمت مطالعہ اور عرفا اس بات کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ اصل میں ابن سینا نے جو فلسفے کی بنیاد رکھی، اس فلسفے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ ایک سے ملائکہ کا تعلق جڑتا ہے، ایک سے ملائکہ کا تعلق نہیں جڑتا وحی کے اعتبار سے. حقیقت یہ کہ یہ بھی بہت بڑا فرق ہے اور یہی اساسی فرق بھی ہے، اس کو اتنا چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا. لہٰذا ابن سینا کی نظر میں انسان کی تعریف کیا، حیوان الناطق. صحیح ہے، حیوان یعنی جسمانی تقاضے ہیں جیسا دیگر جانداروں کے تقاضے ہیں، اسے بھی نیند چاہیے، خوراک چاہیے اور دیگر چیزیں. ناطق یعنی جو عقل و فکر سے کام لیتا ہے، حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے. اچھا، یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر رک جانا مشکل ہے. اس لیے ابن سینا کی یہ بات درست نہیں ہے. یہ آگے بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صریح نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے جدا ہیں، اگرچہ عام انسانوں کے جو مراحل ہیں اس کو بھی شامل ہیں، لیکن عام انسانوں سے کیا ہیں؟ جدا ہیں. اچھا، وہ جدائی کیا ہے؟ وہ مہم ہے، پہلو جدائی وہ مہم ہے. پہلو جدائی میں سے ایک تو ہمارے پاس واضح آ گیا کہ مومنین کے پاس کتنی ارواح تھی، اور معصومین کے پاس انبیاء و اوصیاء علیہ السلام وہ پانچویں روح کون سی تھی؟ ان کے پاس روح القدس تھی، جس کی وجہ سے وہ کبائر کو انجام نہیں دیتے تھے، گناہوں سے محفوظ رہتے تھے. وہ ان کے ساتھ مختص ہے. بس اس کا یہ مطلب ہے ایک جدائی ہوگی یا نہیں؟ ان کا نفس جس سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ ہماری سطح نہیں ہے، وہ خلقت میں ہی بلند ترین سطح کے مالک تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نفوس میں یہ استعداد پائی جاتی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطۂ عطا جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. ضابطۂ عطا کیا ہے؟ حسب استعداد. جس نے جتنی استعداد حاصل کر لی اس نے اتنے عطا کو پا لیا. لہٰذا یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ بہرحال ہم روایات کے دائرے میں اگر جائزہ لیں یا ملکہ راسخہ کے عقلی باب سے آئیں تو ملکہ راسخہ یعنی راسخ اوصاف، راسخ کمالات، اس پہلو سے بھی جائزہ لیں تو تب بھی انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہم سے جدا ہو جاتے، چونکہ وہ عصمت کو رسوخ کیے ہوئے ہیں اور ہم وہ رسوخ اپنے نفوس میں نہیں پاتے. ہم زیادہ سے زیادہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ عدالت کے رسوخ میں. عدالت بھی معنی بن جاتی ہے، تقویٰ کو راسخ کریں معنی بن جاتا ہے، لیکن عصمت کا درجہ پھر بھی نہیں ہے. وہ جو عطائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص درجہ ہے وہ نہیں ہے. اچھا، اگر حدیثوں کے باب میں آئیں تو فرق واضح ہے. اگر عام بالکل انسان ہیں وہ حیوان ناطق ہیں، اور اگر مومنین ہیں تو ان کے پاس کیا اضافہ ہے؟ روح الایمان. اور اگر معصوم ہے تو روح القدس بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تینوں نفوذ ایک جیسے نہ ہوئے نا. عام افراد ہیں ان کے پاس روح البدن، روح الشہوہ، روح القوہ، یہ تین روحیں موجود ہیں. لیکن اگر مومن ہے تو روح الایمان بھی موجود ہے. اچھا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ چاروں ہیں یا نہیں؟ بلا شک و شبہ یہ چاروں ہیں، اور وہ ہر درجے کے کمال رکھتے ہیں، چونکہ بالآخر اس بدن میں شہوات کا ہونا نقص تھوڑی ہے. مثلا زبان سے ذائقہ محسوس نہ ہو یہ کوئی کمال ہے؟ یا زبان سے ذائقے کا محسوس ہونا کمال ہے؟ کانوں سے سن ہی نہ سکے یہ کمال ہے؟ یا کانوں کا صحیح ہونا کمال ہے؟ بہرا پن یہ نقص ہے یا کمال ہے؟
بہرا پن، ہاں، نابینا ہونا، نقائص میں سے آنا. تو انبیاء و ائمہ علیہ السلام نقائص سے مبرہ ہیں اس اعتبار سے. لہٰذا روح البدن ان کے پاس ہے جس سے بدن کے اندر زندگی مہیا ہے. روح القوت ان کے پاس ہے کہ نفس جس کی وجہ سے پوری قوت کے ساتھ امور انجام دیتا ہے. روح الشہوہ ان کے پاس ہے جس کے ذریعے سے وہ نفس اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے اور بدن کو اس کی ضروریات فراہم کرتا ہے. اور روح الایمان موجود ہے جس سے وہ عبودیت کا اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایک روح مومن کے پاس نہیں، وہ ہے روح القدس، کہ جو اس کو ہمیشہ، یعنی وہ صلاحیت نفس کے اندر جو اس سے کبھی جدا نہ ہو، کہ وہ گناہوں سے اسے بچائے گی، وہ ہے روح القدس. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے نفوس ہیں حیوان ناطق، مومنین کے نفوس ہیں حیوان ناطق ایمانی. صحیح ہے، مومن کے نفوس کا کیا ہو گیا؟ انسان مومن. بس ایک انسان حیوان ناطق ہو گیا، یہ سارے کے سارے ہیں. دوسرا انسان مومن ہے. انسان مومن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حیوان ناطق نہیں ہے، وہ ہے حیوان ناطق لیکن اب خصوصیت ایمانی بھی رکھتا ہے. اور تیسرے نفوس کون ہے؟ انسان قدسی. اس لیے معصومین علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان قدسی ہیں. یہ ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بیان آیا کہ ان کو اپنی طرح سے نہ سمجھا جائے. وہ انسان ہیں لیکن انسان قدسی ہیں. عام مومنین انسان ہیں لیکن وہ انسان مومن ہیں. اور جو مومن بھی نہیں ہے وہ فقط انسان ہے، حیوان ناطق ہے. اور جو انسان قدسی ہے وہ اپنے نیچے کے تمام مراتب کو اعلیٰ درجے تک اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کے پاس یہ محفوظ موجود ہیں. اگلا ٹاپک آ جاتا ہے ملکہ راسخہ جوہر یا عرض ہیں. ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ملکات انسان کے وجود میں جب آتے ہیں یا جب عمل انجام انسان دیتا ہے اور ایک اثر پڑتا ہے اور ایک اثر سے حالت برپا ہوتی ہے. صحیح ہے، حال اور ملکہ کے حوالے سے کل گفتگو گزر چکی کہ انسان کو حال کے پیچھے جانا چاہیے. مثلا ابھی ہم عام فرہنگ، کیونکہ انسان معاشروں سے متاثر ہوتا ہے تو معاشرہ جہاں جا رہا ہوتا ہے اسی کی طرف بھاگا بھاگا چلا جاتا ہے. مثلا ایک جگہ بہت بڑا مومنین کا اجتماع ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی برکات ہیں، اپنے اس کے درجات ہیں، لیکن وہاں پہ انسان اس جمع غفیر کے اندر حالت معنوی نہیں احساس کرتا. اب معاشرہ بالفرض کہتا ہے حرم جا کے ہم بالفرض دعا سنتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ چلا جائے تو گہما گہمی ایسی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بچے آتے جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں بن پا رہی. اونچی اونچی آواز میں مائک لگے ہوئے ہیں، وہ اس کی توجہ نہیں بن رہی، حالت طاری نہیں ہو رہی، اس کے نفس کے اوپر کوئی اثر برپا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ وہ اپنے محلے کی قریبی کسی مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ افراد چند ہیں لیکن اس سے ایک معنوی حالت اندر طاری ہوتی ہے. عرفا یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں حالت طاری ہو اس کے پیچھے جاؤ. اگرچہ وہ حالت فوراً زائل ہو جائے گی لیکن جب ممکن ہے کسی کی اچھی آواز سے حالت طاری ہو، اس کی آواز سنیں. ممکن ہے کہ کسی مسجد میں، اب گھر کے قریب جو مسجد ہے ادھر کوئی حالت طاری نہیں ہوتی، جدا جگہ مسجد ہے ادھر حالت طاری ہوتی ہے، ایک معنوی اور عبادت میں ایک کیف محسوس ہوتا ہے، اس جگہ پہ چلا جائے. لہٰذا حال کے پیچھے جانا چاہیے. مطلب فلاں شخص مصائب پڑھتا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کے پھر مصائب سننے چاہیے. سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے اوپر دستور عمل میں اپنے شاگردان کو ابھارتے تھے، حال کے پیچھے جاؤ، کہاں پہ تمہارے اندر حالت طاری ہوتی ہے. اگر حالت مستقر ہو جائے، ثابت ہو جائے، یہ ملکہ کہلاتی ہے. اس سطح تک تو بلا شک و شبہ آراز ہیں ہمارے پاس، لیکن یہی آراز پھر آگے انسانی نفس کو مراتب طے کراتے ہیں. یہ مہم ہے. یہی آراز کیا کرتے ہیں؟ مراتب انسان کو آہستہ آہستہ طے کراتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، پانی جوہر ہے، صحیح ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس کی نمی جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس کی جو نمی ہے یہ تو عرض ہے جو پانی کے ہمراہ ہوتی ہے، لیکن یہی نمی مٹی کو آ کے گیلا کرتی ہے اور جب دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو مٹی کے اجزاء کو قوی کر دیتی ہے. بس یہاں پہ مٹی کے اندر ایک اور شے بننے کی اس نے
اسباب فراہم کیے یا نہیں؟ مٹی کے عموماً برتن اسی طرح سے بنتے ہیں کہ مٹی کو گیلا کرتے ہیں. اب جب گیلا کیا تو جوہر پانی ڈالا نا اس میں، لیکن پانی ہمیشہ جیسے عرض کیا کہ مادی جہان میں بھی اور جہان مجرد میں بھی کوئی جوہر بدون عرض نہیں ہے. عقل انسانی ہے کہ جو جوہر اور عرض کو جدا کرتی ہے، ورنہ ہم کوئی شے ایسی نہیں لا سکتے جو خالص کے خالص جوہر ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے. یعنی آپ کوئی انسانی روح یا نفس لائیں جو کسی بھی صفت سے متصف نہ ہو، یہ کیسے آپ لے کے آئیں گے؟ ہاں، عقل آ کے تفکیک اور جدائی کر سکتی ہے کہ یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، یہ ذات ہے اور یہ بالفرض اس کی نعت یعنی اس کے ساتھ ملحق ایک وصف ہے. حالت بھی اسی طرح آتی ہے، وہ انسانی نفس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور ایک تاثیر برپا کرتی ہے. وہ تاثیر تقاضا اللہ تعالیٰ سے کرتی ہے کہ اس تاثیر کے مطابق مجھے پروردگار ایک جوہر عطا فرما. وہ جوہر پھر انسانی نفس کو عطا ہوتا ہے، اس لیے ملکہ وہ سبب جوہر ہے. اثر اور حال اور احوال کیا ہیں؟ سبب جوہر ہیں. جوہر اللہ تعالیٰ عطا کرے گی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو نفس کیف نفسانی ہمارے لیے بنتے ہیں یا نفس کے اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہی جوہر بن گئی. چونکہ اس دنیا میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ یہ سفید رنگ یہ جدا طور پہ کوئی چیز نہیں بنے گا. یہ اول چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں گے سفید، ورنہ رنگ نظر ہی نہیں آتا جب تک جسم نہ ہو. لہذا عرض جو ہے وہ جوہر سے ہٹ کے خود جوہر نہیں بن سکتا، لیکن ایک جوہر کے اندر یہ تاثیر برپا کر سکتا ہے کہ وہ جوہر ایک اور جوہر سے تعلق پیدا کر لے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر آپ نے بیج ڈالے تو مٹی بھی جوہر ہے، پانی بھی جوہر ہے، ہوا بھی جوہر ہے. ان جوہروں کے ملاپ سے بالفرض ایک پودا نکل آتا ہے. مٹی سخت ہو جاتی ہے، پتھر بن جاتی ہے. کئی جواہر آپ کے سامنے آ گئے یا نہیں؟ اسی طرح نفس کے اندر جب ہم ایک عمل انجام، اس لیے عمل کو جتنا خالص کریں گے اس کا پھل بھی ویسا ہی ہے، اور برائی میں عمل کو جتنا شقی کریں گے اس کی تلخی اور اس کا زہر بھی اتنا ہی ہے. اس لیے انسان کے اخلاص کے اوپر ساری چیزیں. ممکن ہے ایک درخت لگ گیا ہے، پھل ہی نہیں اس کا میٹھا. درخت لگ گیا، سایہ ہی نہیں دے رہا، درخت ہے کیونکہ عمل خیر انجام دیا تھا اور اللہ نے اس نے جو عمل نے آ کے تاثیر کی اس تاثیر سے جوہر عطا کیا، لیکن اس تاثیر کے اندر وہ مٹھاس اور وہ رونق اس شے کی نہیں تھی. اس لیے ہر ایک کی ہر سطح کی جنت نہیں ہے. خلاصہ کلام آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملکہ وہ ایک مرتبے اور درجے کے اوپر آراز شمار ہو رہا ہے، اور اگلے درجے کے اوپر سبب جوہر بننے کی وجہ سے اور نفس سے متحد ہونے کی جہت سے ممکن ہے کہ وہ جوہر کہلایا جا سکے. صحیح ہے؟ یعنی مراتب کا ادھر فرق آ گیا. جیسا کہ آپ نے دیکھا پانی جب پڑا تو تب وہ جوہر ہے، نمی جب ملی تو نمی پانی کے ہمراہ ہوتی ہے. صحیح ہے؟ گلاہٹ پانی کے ہمراہ ہوتی ہے، اس کے آراز میں سے ہے. صحیح. تو وہ جب مٹی کے ساتھ ملی تو اس جگہ پہ مٹی کے اندر اس نمی نے بعض جواہر کو پیدا کرنے کے اسباب فراہم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خلق فرما دیا. اس میں انسان کے اوپر بھی یہ اعمال اسی طریقے سے تاثیر برپا کرتے ہیں. اچھا، یہ ہمارے پاس بیان آ گیا، اور اس میں آپ بہت ساری مثالیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض کا بندر بن جانا ہے اور بعض کا برے اعمال کرنے کی وجہ سے آگ کو اپنے پیٹ میں ڈال لینا ہے. جیسا کہ یتیم کا جو مال کھاتا ہے، چونکہ مال کھانے میں انسان جو ہے نا وہ بے فکر ہو کے ہی کھاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی، اور جب کہ سب سے سخت ترین حساب کس کا ہے؟ وہ اموال کا ہے، سب سے سخت ترین، چونکہ وہ حقوق الناس میں آ جاتا ہے. وہ اس کے ہمارے اسی طرح زبان کو ہم بڑا ایزی سمجھتے ہیں، بڑا آسان سمجھتے ہیں. سب سے سخت ترین جو عذاب ہیں وہ زبان کے اوپر ہیں. یعنی ایک فہرست ہمارے معاشرے نے گناہوں کی بتائی ہوئی ہے، وہ 5-6 بڑے گناہ ہیں. اس کے بعد گناہ کرو بھی تو معاشرے کی نظر میں وہ کوئی خاص گناہ ہی نہیں ہے. جیسے گھروں میں بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نامحرم پہ نگاہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. عام رواج ہے کہ اگر کوئی پیسہ
پڑا ہوا مل گیا اور فوراً اٹھا لیا، مالک آ بھی جائے تو کہتے ہیں میں نے آپ سے تھوڑی لیے ہیں، تو زمین سے اٹھائے تھے. یعنی زمین سے اٹھانا اس کی بس ملکیت ہو گئی، ملکیت اس کے پاس نہیں رہے گی. یا بلا وجہ کوئی سبب نہیں بنتا کہ اس کے پاس مالیت آئے، اس نے اپنے آپ کو اظہار ایسے کیا ہے کہ وہ اس مالیت کا مستحق ہے. یہ والے مسائل تو اس وقت دینی طبقے میں بھی کثیر ہیں. مثلا تبلیغ کے لیے ایک شخص جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ آپ کا خزینہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہے بالفرض. وہاں پہ وہ تبلیغ کے لیے گیا 2 دن ہے، ابھی نہیں آگے کہتا جی میں تبلیغ کے لیے گیا تھا، لیکن ذہنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ تم 30 دن رہو گے تو تم اس کے حقدار بنتے ہو، اور وہ 5 دنوں میں اس کا حقدار بنا ہوا ہے. تو اسی طرح سے پڑھانے کے حوالے سے مثلا مدرسے میں ایک استاد ہے، اب اس نے اگر پڑھایا 30 دن تو تب وہ اس تنخواہ کا مستحق بن رہا ہے. اس نے بقیہ دن کچھ خطابتیں کی، کچھ مجالس پہ گیا، کچھ دنوں میں اپنے امور میں مصروف رہا، 15 دن پڑھایا، لیکن تنخواہ کا کون سا مطالبہ کر رہا ہے؟ مکمل. اس لیے وہ جب تحقیق حساب نہیں کرے گا تو وہی چیزیں اثر پیدا کریں گی، اور اسی کے مطابق اس کے وجود کے اندر اگلے جواہر سے تعلق قائم کرنے کا تقاضا پیدا ہوگا. تو اس کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ اعراض ہیں. ہم نے اعراض کے حوالے سے نہیں کہا کہ یہ اعراض جوہر بن جاتے ہیں، ہم نے کیا کہا؟ یہ اعراض سبب بنتے ہیں جوہر کی عطا کے، کہ اللہ تعالیٰ ایک جوہر اسے عطا کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ عطا قانون سنخیت کے مطابق کرے گا، کہ جس کی استعداد اور اثر برپا ہوا تھا، تاثیر برپا ہوئی تھی، فقط اس تاثیر کے مطابق عطا ہوگی. جتنی مقدار تاثیر اتنی مقدار کی عطا ہے. خیر میں بھی یہی ہے اور شر میں بھی یہی ہے. اگلا ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے کہ یہ جو جوہر ملاقات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، چونکہ اعمال ظاہری اعمال کے اوپر بھی یعنی حال کی صورت میں بھی جوہر ملتا ہے، لیکن ملاقات کی دیکھیں مثال کیا بنتی ہے. مثلا آپ پھل خریدنے جاتے ہیں دکان پہ، سیب ہے یا کوئی خربوزہ ہے، آپ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اچھی چیز سامنے رکھی ہوتی ہے، آپ اٹھا کے یوں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ آپ ایک کو ہٹاتے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب آپ کو وہ پورا پھل پھینکنا پڑے گا یا ہٹا لیں گے سارے کیڑے؟ اندر پورے بھرے ہوئے کیڑے. یہ ملاقات کا نتیجہ ہے. حال 1-2 کیڑے ہیں، اور ملاقات وہ اندر سے پورا بھرا ہوا ہے، وہ تو جاتے رہیں، اور اگر پوری ذات ہی کیڑا بن جائے تو یہ وہ ملاقات راسخ ہیں کہ جو عین ذات بن گئے، اب تو وہ زائل ہی نہیں ہو رہے. لیکن اگر راسخ اس مقدار کے نہیں ہیں، راسخ ہیں لیکن اتنی سطح کے نہیں ہے کہ زائل نہ ہو سکے، زائل ہو سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے یار آدھا کاٹو بقیہ رہنے دو. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کی مثال کیا بنتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے ہیں. تو ملاقات کنواں ہے انسان کے وجود میں جواہر کو پانے کا، خیر ہو یا شر ہو، خیر بھی اسی طرح ہے اور شر بھی. لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو صورت جوہریہ نفس کو مل رہی ہے، چونکہ اب صورت کو واضح کریں گے اس لیے اب میں یہ اصطلاح بول رہا ہوں، صورت جوہری انسان کو عطا ہوتی ہے. صورت جوہری، چونکہ ابھی تک ہم کلمہ جوہر پڑھ رہے تھے، کلمہ جوہر کی کیونکہ گزشتہ درس میں بھی مثالیں دی جا چکی ہیں. یہ ساری چیزیں جوہر کہلاتی ہیں جو خارج میں ادھر متحقق ہونا چاہیں، واقع ہونا چاہیں تو اپنی جیسی کسی اور شے کی محتاج نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں جوہر. کل ہم نے اس کو مثالوں سے اچھا حل بھی کیا کہ مثلا میز کے اوپر کتاب ہے اور میز ہے، تو ان میں سے عرض کون ہے اور جوہر کون ہے؟ نتیجے پہ پہنچے دونوں ہی جوہر ہیں، چونکہ کتاب بھی اس جگہ آنے کے لیے میز کی محتاج نہیں، اور میز بھی اس دنیا میں تحقق کے لیے کتاب کی محتاج نہیں ہے. لیکن کتاب کی جو مقدار ہے وہ عرض ہے، میز کی جو مقدار ہے وہ اس کے لیے عرض ہے، اس کا رنگ کیا ہے وہ اس کا عرض ہے، ٹھنڈا ہونا گرم ہونا وہ اعراض میں سے ہے. اعراض بدون جواہر نہیں ہو سکتے، اس کا یہ مطلب ہے جوہر بھی عرض سے جدا نہیں ہوتا، لیکن جوہر عرض کے بغیر آ سکتا ہے، لیکن عرض کبھی بھی جوہر کے بغیر وجود میں نہیں آتا. حقیقت میں کائنات میں کوئی بھی شے خالص جوہر نہیں آتی، ہو نہیں سکتا جوہر ہو عرض نہ ہو، خصوصاً اجسام میں تو ناممکن ہے، ملازم ہیں صورت جسمی اس میں.
خوب یہ ہمارے پاس جب بات آئی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جوہر عطا کرے گا، جوہر عطا کرنے کی صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ وہ صلاحیت کا عنوان کیا ہے؟ کہاں سے ہمارے وجود میں یہ چیز آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک جوہر عطا کرے؟ ہاں، سبب اس کا آپ کہیں گے کہ وہ جوہر کا سبب ملکہ ہے، یہ جوہر کا سبب حال بھی ہے۔ حال ہو تو ایک دو کیڑے ہیں مثلا، یا ایک دو پھل یا بادل کے ٹکڑے ہیں، لیکن اگر وہ ملکہ بن جائے تو وہ ایک خزانہ ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک اور طرح سے جائزہ لیا، وہ جو جوہر عطا ہوگا، وہ جو جوہر کا سبب یہی ہے، آپ کے اثر عمل جوہر کا سبب ہے۔ عمل کو انجام دیا نا، اثر عمل کیا ہے؟ وہ سبب بن رہا ہے۔ جو سبب ایجاد ہوا تو وہ لبیک ایک چیز کو کہے گا، یعنی مسبب کو کہ آؤ میرے ساتھ جڑو۔ وہ پھر جو سبب ہے وہ جوہر کی صورت میں سامنے اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے۔ یہاں پہ اب ہم لفظ کو تھوڑا اور آگے گاڑا کر لیں، صورت جوہری اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آگے کے درس میں آ رہا ہے کہ صورت سے ادھر کیا مراد ہے، صحیح ہے؟ اب ادھر مادہ اور صورت بیان کرنا پڑے گا، جو ہم نے ابھی تک سابقہ دروس میں ذکر نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ صورت جوہری عطا کرتا ہے۔ ایک صورت ہمارے پاس ہوتی ہے عرضی، جیسے کاغذ کے اوپر بنی ہوئی صورت، لیکن ایک صورت جوہری ہوتی ہے، جیسے لکڑی کرسی بن گئی یا لکڑی راکھ بن گئی، صورت راکھ اختیار کر لی لکڑی نے صورت کرسی اختیار کر لی، لکڑی نے صورت آگ اختیار کر لی۔ یہ جو اب جوہر آ رہے ہیں یہ صورت جوہری کہلائیں گے، ابھی اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو اب جن اوراق کو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صورت جوہریہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، فیض ربانی ہے۔ اس فیض ربانی کا سبب ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا، لیکن اس سبب کو ایجاد کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ واضح بات، یعنی پانی کو 100 درجہ حرارت پر ابالنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آگ لگا دو۔ پانی رکھا اور آگ لگا دی آپ نے، تو اب وہ جب ابلے گا تو ابلنا یا نہ ابلنا آپ کے اختیار میں ہے، یا صرف آگ لگانا اختیار میں تھا؟ لہذا آگ لگانا اختیار میں ہے، لیکن وہ اب ابلے یا نہ ابلے یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ ادھر بھی عمل کو انجام دینا ہمارے اختیار میں، عمل کے انجام دینے سے اثر کو نفس کے اندر حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اب جب زمینہ فراہم کر دیا اس اثر عمل کی وجہ سے ایک صورت جوہری کا زمینہ فراہم ہو گیا، یہاں پہ فیض ربانی جاری ہوگا۔ لہذا جو ہمیں بدن برزخی ملتا ہے یا جو ہمیں ابدان مثالیہ عطا ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں کیا ہیں؟ فیض ربانی ہیں۔ اس فیض ربانی کے جاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ اثر عمل۔ اثر عمل میں حال اور ملکات دونوں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس نقطہ ہوا کہ اس کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ ہمارے پاس نا علم کی دنیا میں بھی یہ بات جاری ہوتی ہے۔ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے اچھا بیان پیش کیا ہے، یہ صرف میں پڑھ دیتا ہوں، اس کی ابھی ہم تشریح نہیں کریں گے، لیکن اس سے آپ کو یہ والی صورت پتہ لگے گی کہ ہمارا نفس مجرد ہے، عمل انجام دیتے ہیں، اس عمل کا اثر نفس کے اندر پڑتا ہے اور نفس کے اندر تاثیر برپا ہوتی ہے۔ وہ نفس میں جس چیز کی تاثیر پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا فیض ربانی جاری ہوگا اور وہ افاضہ روح کو ہو جاتا ہے، صحیح؟ اس لیے مراتب ہیں یہ، اور ادھر سے نفس مراتب طے کرتا ہے کہ وہی چیز جو عرض ایک وقت تھی اس فیض ربانی کے جاری ہونے کے بعد، وہی عرض فیض ربانی کے جاری ہونے کے بعد جوہر ہمارے لیے قرار پا گیا۔ ملا ہادی سبزواری بیان فرماتے ہیں العلم لہ مراتب، علم انسان کے نفس کے اندر اسی طرح سے مراتب رکھتا ہے۔ اس کا ایک مرتبہ کیف نفسانی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب علم آتا ہے تو جہالت بھاگ جاتی ہے اور اس میں ہمارے پاس آگاہی آ جاتی ہے، یہ کیف نفسانی ہے، یعنی کیف عرض ہے اور انسانی نفس جوہر ہے۔ اس لیے ایک مرتبے کے اوپر علم حصولی کیا ہے؟ علم حصولی کیف نفسانی ہے۔ دوسرے مرتبے میں جوہر مفارق برزخی ہے، جیسے نفس کا بذات خود اپنے بارے میں جاننا کہ مجھے پتہ ہے،
آیا تھا تو نفس کے ساتھ اس نے تعلق پیدا کیا، اس اعتبار سے کیفی نفسانی ہے، لیکن نفس کو اب یہ پتہ ہے کہ یہ میرے علم میں ہے، تو نفس جوہر ہے نا، لہذا نفس کے مرتبے پہ دیکھیں تو یہ جوہر ہمارے لیے حاصل ہو گیا، چونکہ نفس کی ذات سے متحد ہو گیا۔ لیکن خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کیف نفسانی ایک مرتبہ ہے، بس خارج سے جب آ رہا ہے علم حصولی کے طور پہ تو یہ ہمارے لیے کیف نفسانی بن رہا ہے، عرض بن رہا ہے، اور نفس ہمارا جوہر ہے۔ لیکن جب آپ نے نفس کو بذات خود علم ہونا کہ مجھے پتہ ہے، اس اعتبار سے دیکھا تو یہ مرتبہ جوہر مفارق کا ہے۔ مفارق کہتے ہیں کہ جو اس سے جدا ہو سکتا ہے جوہر، ابھی نفس کے ساتھ اس نے تعلق پیدا کیا ہوا ہے لیکن یہ علم اس سے جدا ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر ہمارے پاس آ جاتا ہے، چونکہ یہاں پہ جوہر مفارق برزخی ابھی بنا ہے، پھر اس سے ترقی کرتا ہے جوہر مفارق عقلی، یعنی جوہر مفارق محض ہو جاتا ہے، اب برزخی بھی نہیں رہا۔ یہ جیسا کہ عقل کا اپنی ذات کے بارے میں جاننا ہے، اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اپنی ذات کے بارے میں وہ، اور اپنے غیر کے بارے میں اس کی ذات اس کو بذات خود جانتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس مراتب بنتے ہیں۔ ادھر بھی اسی طرح سے مرتبہ ہے کہ ایک مورد میں وہ کیف نفسانی ہے، اس کیف نفسانی یعنی عرض اعراض میں سے کیف نفسانی ہے جو نفس کے اوپر طاری ہوتا ہے اور اس سے نفس میں زمینہ فراہم ہوتا ہے، اور یہی عرض جب تک حاصل ہے نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ربانی افاضہ ہوتا ہے صورت جوہری کا، اور اس طرح سے یہ عرض صورت جوہری کی سطح کے اوپر اگلے مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسری بحث آئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ہے کہ علم قدسی جو ائمہ اطہار علیہ السلام کا علم ہے، وہ علم بھی جوہر قدسی ہے، اور ادھر روح القدس کو انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اس کے اوپر پھر ہماری گفتگو مادہ اور سورہ کے اوپر منتقل ہو جائے گی، اور مادہ اور سورہ پہ گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم تجسم ملاقات کے موضوع کو انشاءاللہ ختم کریں گے، اور اس سے اگلا ہمارے پاس مرحلہ ان ملاقات تجسم ملاقات میں جنت اور جہنم کے موضوع پہ پہنچ جائے گا، اس کا ہم ایک بڑا حصہ پڑھ چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس مختلف مراحل طے ہوں گے۔ پس ہم اگلے درس میں یہ دیکھیں گے کہ جوہر علم کی بحث کو ہم زیادہ وسیع نہیں پڑھیں گے، چونکہ علم کی بحث دقیق ہے اور اس کے مراحل زیادہ ہیں، جس طرح بھی ہم نے جوہر اور عرض کو بیان کیا اس میں بھی چند مقدمات بیان کرنا لازم قرار پاتے ہیں، لیکن اسے ترک کریں گے ہم، اس لیے تیزی سے صرف اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا کہ روح القدس کی وجہ سے جو ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے اور عطا کی ہے، اس کی وجہ سے ان کا علم بقیہ انسانوں کے علم سے جدا ہو جاتا ہے، اور وہ علم اس لیے سوتے ہوئے بھی ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہ سوتے انسان کی آنکھیں بند ہیں تو روح البدن بند ہے، لیکن روح القدس لا تنام، وہ کبھی بھی سوتی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بکری کے سر کے اوپر امام معصوم ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دیکھنے میں لگ رہا ہے ایک چھوٹا بچہ بکری سے کھیل رہا ہے، صحیح ہے، یہ ان کی ممکن ہے روح البدن یا روح القوہ کہیں، لیکن وہ جو روح القدس ہے وہ ذکر الہی پڑھ رہی ہے۔ الکافی کی باقاعدہ روایت ہے کہ امام کی اور صحیح سند روایت ہے کہ معصوم لا یلہو ولا یلعب، نہ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے اور نہ غیر عقلائی امور کو انجام دیتا ہے، اور دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اشتباہ کر رہا ہے، چونکہ اس کی جو روح القدس ہے اس کی بنیاد پہ وہ دائمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس کو ہم مختصر سا پڑھ کے اس مسئلے کے اوپر منتقل ہوں گے کہ مادہ اور سورہ کیا ہے، اور عمل کے اعتبار سے انسان کے جو افاظہ جوہریہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو کل ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔